اس ادارے کا نام ہے جامعہ بیت العتیق، اور یہ 2004 اور 5 کی بات ہے کہ گلشن حدید میں ایک چھوٹے سے گھر کے اندر، یعنی کرائے پہ گھر لیا گیا اور وہاں اس ادارے کی بنیاد رکھی گئی، اور آج یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں، تقریباً 19 سال کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس کرائے کے گھر سے منتقل ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی جگہ عطا فرمائی ہے، اور اب یہاں بڑی عمارات بن رہی ہیں، بڑی مسجد بن رہی ہے۔ پہلے شروع میں ادارے میں 10 طلبہ تھے، 20 طلبہ تھے، اور اب الحمدللہ مرکز میں تقریباً 700-800 طلبہ ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ماتحت شاخیں کام کر رہی ہیں، رومان سٹی میں 2 شاخیں ہیں، مری گوٹ کے اندر ہیں، شاہ ٹاؤن کے اندر ہے، تو وہاں جو طلبہ ہیں اگر سب کو ہم مجموعہ میں لائیں تو یہ 2000 سے بھی اوپر طلبہ جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے طلبہ کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے پھر دنیاوی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پر الحمدللہ شعبہ اسکول بھی شروع کیے، اور شعبہ اسکول نہ صرف انگلش میڈیم ہے اور بلکہ وہ بالکل فری ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اس کی فیس لیتے ہیں، بلکہ جو غریب طلبہ ہیں، یتیم طلبہ ہیں، یا جو والدین اپنے بچوں کو مہنگے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے ہیں، تو ہم ان کو کہتے ہیں بھئی آپ یہاں لے آئیں، ہم یہاں ان کو پڑھائیں گے بھی صحیح، ان کو کھانا بھی کھلائیں گے، ان کو رہنے کی جگہ بھی دیں گے، بس یہ کہ آپ اپنے بچوں کو کہیں بیکار نہ چھوڑیں، کسی میکینک کے پاس نہ چھوڑیں، کسی کام کاج پہ نہ لگائیں، بلکہ آپ ان کو مدرسے میں ڈال دیں، انشاءاللہ ان کی دنیا تو بنے ہی بنے گی، انشاءاللہ آخرت بھی ان کی ضرور بن جائے گی۔ شکریہ، بڑی اچھی بات کہ حضرت نے ہم سیلانی کو پیسے دینے کو تیار ہے، ہم دیگر اداروں کو پیسے دینے کے تیار ہے، ہم مدرسوں کو اور مسجدوں کو اب پیسے دینے کے تیار نہیں۔ میرا نام جی محمد سرفراز ہے۔ اچھا حضرت، اس مدرسے کے اندر کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو؟ جی الحمدللہ میں 2007 سے اس مدرسے میں خدمات انجام دے رہا ہوں، بلکہ میں نے جو یہاں کے جو محتمم صاحب ہیں، ہمارے اپنے استاد جی ہیں مولانا حسن ربانی صاحب، ہم نے انہی سے پڑھا ہے، اور پھر فارغ ہونے کے بعد انہی کے ادارے میں الحمدللہ میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ تقریباً مجھے اب یہاں تقریباً 16 سال ہو چکے ہیں، اس ادارے میں میں خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اور حضرت جس رفتار سے دنیا بنانے کے دوڑ میں لگی ہوئی ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی نصیحت، کوئی ایسی حدیث، تاکہ وہ اس سر تھوڑا سا پیچھے آ کر اس طرف چلنے شروع ہو جائے جو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، کوئی ایسی وصیت؟ دیکھیں، نصیحت تو خیر اس قابل نہیں ہے کہ نصیحت کروں، لیکن ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، جیسے ملازمت ہے، کاروبار ہے، مال ہے، پیسہ ہے، اگرچہ یہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو ضرورت کی حد تک ہی رکھا جائے، اس کو مقصد نہ بنایا جائے۔ اس کی مثال ہمارے بڑے یہ دیتے ہیں کہ جیسے کشتی کے لیے پانی ضروری ہے نا، اسی طرح زندہ رہنے کے لیے، دنیا میں رہنے کے لیے مال کی ضرورت ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اسی طرح اگر یہ جو دنیا ہے، یہ جو مال ہے، اگر یہ انسان کے دل میں آ جائے، اس کو مقصد بنا لے، تو پھر اس کی آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی۔ تو دنیا میں رہیں، دنیا کا کام کاج بھی کریں، کاروبار کریں، ہر کام کریں، لیکن اپنی آخرت کو نہ بھولیں، ہر کام کے اندر اپنے دین کو مقدم رکھیں۔ شکریہ، جزاک اللہ وقت دینے کے لیے۔